ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے جو ہماری زندگی میں بخشا کہ اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ منت کیسے مانیں اور منت سوچ سمجھ کر ماننی چاہیے۔ ہاللویہ۔ ایسے ہی کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے مانی گئی منت کا نقصان کیا ہوا۔ حالانکہ اس آدمی نے، اس خادم نے، اس انسان نے یہ منت جب مانی تو خدا کی روح اس پر نازل ہوئی تھی اور اس نے یہ منت مانی تھی ایموشنلی، بنا سوچے سمجھے۔ اور ایسے ہی جب کبھی ہم بنا سوچے سمجھے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہم ایموشنل ہو کے ایسے بول جاتے ہیں کہ جو ہمیں جن کا یعنی کہ ہماری زندگی سے کوئی تال میل نہیں ہوتا، ہماری زندگی سے ان الفاظ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نیگیٹو ہوتے ہیں، ہم ایموشنل ہو کے بول جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے ایک منت کا غلط اثر ہوتا ہے، ایسے ہی ایک ایموشنلی کی گئی دعا کا بھی غلط اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہاللویہ میری عزیزو، ایسے ہی کلام اقدس میں افتح نام کے خدا کے خادم کا ذکر ہے کہ جس پر خدا کی روح نازل ہوئی اور اس کے بعد اس نے خدا سے ایک منت مانی۔ آئیے دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کہ اس نے منت کیا مانی۔ کلام اقدس میں قضات کی کتاب، نیائیوں کی پستک، اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے، 31ویں آیت میں لکھا ہے، تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ افتح نے منت مانی خدا کے حضور۔ حالانکہ اس کی منت ماننے سے پہلے خدا کی روح اس پر نازل ہوئی، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی تو اس کے اگلے ہی پل 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی منت مانی۔ اب منت اس نے خداوند کی مانی ہے، لیکن کیسے؟ ایموشنلی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے یہ منت مانی کہ جو چیز، جو کوئی اگر میں سلامت لوٹاؤں تو جو کوئی میرے دروازے سے پہلی چیز یا پہلا نکلے گا، کلام اقدس میں ارشاد ہے، جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تو میری عزیزو، یہ ایموشنلی ہو کے، کیونکہ خداوند کا روح اس پر نازل ہوا، خداوند کی روح نے اس کو بتایا، گائیڈ کیا، یا جو بھی اس سے وعدہ تھا اس نے اس سے خدا سے دعا کی، تو اس کے دعا کرنے کے مطابق اس پہ خدا کی روح آئی اور اس کو جواب دیا، اور اس نے اگلے ہی پل ایموشنلی طور پر اس منت کو مانا۔ اب جب ہم ایموشنلی منت مان تو لیتے ہیں لیکن ہم نے اس کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جب دعا بھی مانگتے ہیں تو ہم ایموشنلی مانگ لیتے ہیں، ہم ایموشنلی دعا۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، ہمیں دعا بھی بڑی سوچ سمجھ کر اور خدا کے کلام کے مطابق ہی ماننی چاہیے۔ ہاللویہ۔ کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا بالکل کلام اقدس کے عین مطابق ہونی چاہیے، جیسے خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ آپ نے کیسے دعا مانگنی ہے۔ اگر دعا ہم نے مانگنی سیکھنی ہے تو ہم بزرگ داؤد کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے دعا مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگ ایلیا کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگ موسیٰ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے دعا مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگ نہمیہ نبی نے
بہت خوبصورتی سے بتایا کہ ہم نے خدا کا کلام کیسے پڑھنا ہے، ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے۔ یہ سارے طریقہ کار کلام اقدس میں موجود ہیں۔ ہم اکثر نادانی میں ایسے دعا مانگ جاتے ہیں کہ جیسے بھی دعا مانگ لو دعا دعا ہوتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ہم نے دعا مانگنی ہے تو کلام الہی کے عین مطابق، ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو دعا ہم کلام کے مطابق مانگتے ہیں وہ دعا اثر رکھتی ہے۔ وہ کیونکہ جو ہم کلام اقدس سے خدا کے وعدے خدا کو یاد دلاتے ہیں کہ خدا من تیرا کلام ایسا فرماتا ہے کہ تو چلے گا، تو تھکے گا نہیں، تو اڑے گا، عقابوں کی طرح اڑے گا لیکن گرے گا نہیں۔ خدا من تیرا کلام ایسا فرماتا ہے، تو ہمیں وہ زور دے کیونکہ تو اپنے برگزیدوں کو زور دیتا ہے۔ خدا من تو ہمیں اپنے برگزیدوں میں شامل ہونے کا فضل بخش دے، کیونکہ جب ہم کلام الہی سے ایسی دعا مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ لیکن جب ہم ایموشنلی ہو کے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے الفاظ بے ترتیب ہوتے ہیں، اور ہمارا خدا ہے وہ ترتیب کا خدا ہے، اس کو ترتیب پسند ہے۔ وہ ایسا ہرگز بھی اس کو نہیں پسند کہ بے ترتیبی سے اس کا نام لیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم سے ترتیب چاہتا ہے۔ اگر ہم ڈسپلن میں ہیں تو ہم ڈسائپل ہیں، اگر ہم ڈسپلن میں نہیں تو ہم ڈسائپل نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح سے بزرگ افتح کو دیکھیے، وہ آگے اگلی آیت میں 34ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ آگے 35ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر ڈالا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کی منت کا رزلٹ ہے، کیونکہ اس نے منت مانی، کیونکہ اس نے زبان دی۔ جب ہم منت مانتے ہیں تو ہم خدا کو زبان دیتے ہیں کہ خداوند میں ایسا کروں گا اگر تو میرے ان کاموں کو اپنی مرضی اپنے پلان کے مطابق پورا کرے تو میرے عزیزو، یہ اس نے ایک منت مانی تھی، یہ خدا کو زبان دی تھی کہ جو بھی کوئی میرے گھر سے پہلا میرے استقبال کو نکلے گا میں اسے سوختنی قربانی کے لیے تجھے دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کی منت تھی، یہ اس نے ایموشنلی مانی۔ اب کوئی بھی انسان ایسی منت نہیں مانتا کہ میں اپنی فٹافٹی کہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا۔ یہ اس نے ایموشنل ہو کے مانی، کیونکہ اس کو پتا تھا، خدا کے روح نے اس کو گائیڈ کیا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں جیت کے آؤں گا۔ تو جب آپ کو ایسے خدا سے انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، آپ خدا سے ایسی بات آپ کی ہو جاتی ہے، خدا کے روح کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو بھی آپ کو بڑی سوچ سمجھ کر اور خدا کے روح کی ہدایت سے دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کے روح کی ہدایت سے منت ماننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ہم ایسی بہت سی ایسی باتیں اپنے منہ سے کر جاتے ہیں کہ جن کو بعد میں پورا کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اگر کبھی منت مانیں تو اس کو ضرور پورا کریں۔ اگر دعا مانگنی ہے تو بڑی ترتیب کے ساتھ کلام الہی کے وچنوں کے، اس کی آیات کے مطابق آپ دعا مانگیے، کیونکہ ہر ایک دعا کے ساتھ ہر ایک کلام کی آیت میں ایک وعدہ ہے، جیسا کہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیرے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے اور کیسے لکھا ہے۔ جیسے کہ بزرگ داؤد نبی فرماتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو ہم اپنے فائنانس کی بہتری کے لیے اس بات کو بول سکتے ہیں کہ خداوند تو میرا چوپان ہے، مجھے کسی طرح کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کسی چیز میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کا تو چوپان ہے اسے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ خداوند تو میرا چرواہا ہے، جس کا چرواہا تو ہے وہ ہمیشہ پھلونت رہتا ہے، تو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔
تو ایسے ہم کلام الہی سے دعا کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایسے ہم کب دعا کر سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے کلام سے واقف ہوں گے. ہاللیلویہ. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایموشنل ہو کر کبھی کچھ ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. آمین آمین. ہم دعا مانگے. قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے الہی کلام کو ہمیں بخشا، کہ تیرے کلام کے بھیدوں کو ہم نے تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سیکھا. اے خداوند، جتنے لوگ اس کلام کو سنے، خداوند ان کی زندگیوں میں بہت سا پھل لائے. اور خداوند تو ہمیں توفیق بخش، ہدایت بخش، کہ خداوند جب ہم کبھی منت مانے یا تجھ سے دعا مانگے تو خداوند ہمارے الفاظ بڑے خداوند چنیدہ ہوں اور تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہوں. خداوند تیرا کلام ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لائے. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں.